حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ بھی جس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا نامہ عمل وہ بھی، اور جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ بھی، جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے پھول آنا سمائے گا، اور پھر جس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی، ہلاکت کی ضمانت ہوگی۔ وہ دیکھ کر کہے گا میرے اس نامہ عمل کو کیا ہو گیا، اس نے تو نہ کوئی چھوڑی، نہ تو کوئی چھوٹی گناہ چھوڑی، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ اور یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آدمی افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹنا شروع کرے گا۔ تو بہرحال وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اب یہ مسجد آپ حضرات نے بنائی ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے بنانے والے، کون دینے والے، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ جس نے ایک ایک پائی دی وہ سب اللہ کے علم میں ہے، وہ دنیا میں موجود وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ دینے والے دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے اور وہ عالم آخرت میں پہنچ گئے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کا ارادہ کیا تھا مدینہ منورہ کے اندر، آپ نے فرمایا تھا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے واسطے اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی بڑے بھولے بھالے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر پوری مسجد بنانے کی کسی میں صلاحیت اور استعداد نہ ہو اور اتنی ہمت اور استطاعت نہ ہو اس کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمہاری نیت اگر ایسی ہے کہ اللہ اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں اس گھر کو اکیلا تعمیر کرا دیتا تو یقینی طور پر تمہیں ثواب اتنا ہی ملے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، میں راستے میں دیکھا کچھ کنگال لوگوں کو، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا نغمے دودھ نغمے کالا، سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتا نہیں اور جسم پر لباس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر کہا اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں، اگر آج اس پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیتے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کا اختیار دے دیتے تو میں غریبوں پر اس کو تقسیم کر دیتا، خرچ کر دیتا اور لٹا دیتا ان غریبوں پر اس پہاڑ کو سونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہماری مصلحت کے خلاف ہے، لیکن تمہیں تمہاری نیت کا صلہ اور بدلہ مل گیا۔ تم نے نیت یہ کی ہے اگر یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور میں اس کا مالک بنتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کر دیتا، تمہیں ثواب اسی کے مطابق مل گیا۔ تو آپ حضرات نے بھی کسی نے سیمنٹ کا گٹھا دیا ہوگا، کسی نے اینٹیں دی ہوں گی، کسی نے سریا دیا ہوگا، کسی نے پنکھے لگوائے ہوں گے، لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ جو مسجد کھڑی ہوئی ہے ابھی اس کا کام باقی ہے۔ یہ مسجد آپ کو پکار رہی ہے بزبان حال، اے لوگو، اے مصلیان کرام، اے محلے کے نمازیوں، کہاں ہو تم؟ تمہارا گھر اگر بنے تو تمہیں چین نہیں آتا جب تک کہ اس پر پلاسٹر نہ ہو جائے، تمہیں چین نہیں آتا جب تک کہ وہ خوشنما نہ ہو جائے، تمہیں سکون نہیں حاصل ہوتا جب تک اس کے اندر پنکھے نہ لگ جائیں، تمہیں اطمینان نہیں ہوتا جب تک شاندار جاندار پائیدار اس کا کوئی لینٹر مضبوطی کے ساتھ نہ پڑ جائے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے لینٹر بھی ڈال دیا، دیواریں اس کی کھڑی ہو گئی۔ میں معلوم کر رہا تھا امام صاحب سے اوپر کی مسجد کا حال، ماشاءاللہ لینٹر بھی پڑ گیا لیکن ابھی لپائی کا کام باقی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ حضرات کو زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے اور یہ سمجھ کر دینا ہے، خدا جانے ہم کس حال میں دنیا سے چلے جائے۔ آج ہمارا موقع ہے، ہم دیکھتے ہیں آج کسی کا کیا حال ہوتا ہے، کل کسی کا کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی کچھ زمانے پہلے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کیسے کیسے رات کے اندر ہنستے کھیلتے لوگ سو رہے ہیں اور دن ہو رہا ہے تو دن کے اندر ماتم ہو رہا ہے، گھر میں آہو بھکا ہو رہی ہے، جوانوں کے جنازے نکل رہے ہیں اور ان کے مکانات تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب وہ کفِ افسوس مل رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس وقت یہ معلوم ہوتا تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے، لیکن بھیا کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وقت تو سب کے ساتھ آنا ہے، سب کا ہونا ہے۔ تو اس حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اعمال کے لیے دنیا کے ہم عمل جو کر رہے ہیں دنیا کے اندر، آسمانوں میں جو ہمارے اعمال کے چڑھنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں
ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عمل کرنے والا نہیں رہا تو عمل کہاں سے آ جائے گا، اور جب عمل اوپر نہیں چڑھے گا تو پھر دروازے کاہے کے لیے کھلیں گے؟ وہ دروازے جن دروازوں سے ہماری نمازیں جاتی ہیں، ہمارا انتقال ہوا، وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا الا من ثلاثۃ من صدقۃ جاریۃ، لیکن 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ایک تو ان میں سے صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ صدقہ جاریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ آپ نے دیکھا کہ راستہ ہے، آپ نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، دیکھا پانی کی تنگی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہوگی، آپ کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا پیاسے لوگوں کی پیاس بجھانے کا، مجھے اللہ نے موقع دیا، لگوا دی کوئی ٹنکی، لگوا دیا کوئی نل۔ جب تک وہ آپ کا نل چلتا رہے گا، پانی لوگ پیتے رہیں گے، آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اور ایسا ہوتا رہے گا جیسے کہ آپ بھر بھر کر اپنے ہاتھ سے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور جیسا پانی پلانے والوں کو ثواب ملتا ہے، وہ بے شک آپ کر کے چلے گئے دنیا سے، لیکن آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور بھی بہت ساری صدقہ جاریہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، انہی میں سے ایک صدقہ جاریہ کی صورت اس زمانے میں اور ہمیشہ سے یہ ہمارے مدرسے ہیں کہ یہ حافظ قرآن یہاں پر بنتے ہیں، اور میں نے بھی کہا ہے اپنے استاد محترم کے حوالے سے، وہ فرماتے تھے کہ حافظ قرآن جو بنتا ہے وہ سب کی محنتوں سے، کاوشوں سے بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چند لوگ مل کر کوئی کمپنی بنا لیں اور اپنے شیئر ڈال لیں، حصے داری قائم کر لیں۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ صاحب 2-4 سال کمپنی چلی، اس کو بڑا نفع ہوا، اب آپ کے اکاؤنٹ کے وہاں پر موجود ہیں، نمبر سب کے موجود ہیں، اور وہاں کے انجینئروں نے، مینیجروں نے، اور وہاں کے اکاؤنٹنٹ لوگوں نے اس کا جو بجٹ پیش کیا، اس کا جو اندازہ پیش کیا، اس کی آمد کا جو اندازہ بتایا صاحب وہ کروڑوں میں تھا۔ اب وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ اچھا جو لوگ ہمارے حصے دار ہیں سب کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کرو۔ اب زید، عمر، بکر جن لوگوں نے حصے داری کی ہوگی سب کے اکاؤنٹ میں رقم جانی شروع ہو جاتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے، اپنے کھاتے کو چیک کراتا ہے یا اپنے بک کی انٹری کراتا ہے، دیکھتا ہے یار میرے کھاتے کے اندر تو 1 لاکھ روپے تھے، یہ 10 لاکھ کہاں سے آ گئے ہیں؟ پھر جب یہ جستجو کرتا، اچھا وہ ہمارا جو اس کمپنی میں حصہ تھا، اس کمپنی سے جو فائدہ ہوا وہ فائدہ ہمارے کھاتے میں آ گیا ہے۔ جیسے دنیا میں ان کھاتوں کے اعتبار سے یا کمپنیوں کے اعتبار سے ہمارے ان کے حوالوں سے رقم آ جاتی ہے، اسی طریقے پر ہمارے ثواب کا بھی معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مسجد آپ نے بنائی، ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، امام صاحب نہیں ہوں گے، خدا جانے کتنے امام آتے رہیں گے، کتنے مقتدی آتے رہیں گے، جتنا آنے والے لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا ان لوگوں کو بھی سب کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ جنہوں نے ایک مٹھی مٹی بھی اس کے اندر ڈالی ہوگی، جنہوں نے سیمنٹ کا ایک کٹا بھی دیا ہوگا، جنہوں نے کوئی سریا یا اینٹ بھی دی ہوگی، وہ سب ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز اور علم ينتفع به، یا اپنے بعد میں کوئی آدمی علمی کارنامہ چھوڑ کر کے چلا جائے، اس نے بچوں کو پڑھایا اور بچوں کو ایسا بنا دیا کہ انہوں نے تعلیمی سلسلہ آگے تک بڑھایا اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے ذریعے، ان شاگردوں کے ذریعے جتنا یہ تعلیمی کام پھیلتا چلا جائے گا لاکھوں کے اندر، ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے ایک ایسا بچہ تیار کر دیا تھا جو عالم ہدایت لے کر کے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے دین کو بلند و بالا کیا۔ تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا کوئی، ایسی نیک اولاد چھوڑی اس نے کہ اس کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، اس کے لیے خیرات کر کے، ثواب پہنچا کر، عبادت کر کے ثواب کا انتظام کر رہی ہے۔ جب تک یہ اولاد کا اس کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر ذرا مڑ کر کے دیکھیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام انجام دیے، کسی نے مکان بنایا، دکان بنائی، مارکیٹ کی، کسی نے بزنس اختیار کی، اور کسی نے بڑے بڑے کاروبار کیے، لیکن ہم ذرا مڑ کر دیکھیں اپنے پیچھے کہ ہم نے ان 3 کاموں سے کوئی کام بھی کر لیا کہ نہیں کر لیا جو ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ اولادوں کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں، اگر ان کو نیک نہ بنایا گیا، ولد صالح نہ بنی، نیک اولاد نہ بنی، تو آپ کی جمع کی ہوئی جائیداد کو اور دولت کو وہ چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں ختم کر کے برطرف کریں گے۔
اور آپ نے جس دولت کو بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا تھا وہ برباد کر کے ایک طرف کریں گے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے اگر کچھ خرچ کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ اور بدلہ ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مڑ کر اپنے ماضی میں دیکھنا چاہیے، جھروکوں سے دیکھنا چاہیے، کھڑکی کھول کر دیکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ان 3 عملوں میں سے کوئی عمل ہے کہ نہیں؟ صدقہ جاریہ ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ ہم نے کوئی علمی کارنامہ انجام دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی نہیں کیا ہے ہم نے تو بھیا ہمارے سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں ہے۔ بس خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق، دنیا میں بھی ہم خسارے میں اور آخرت میں بھی ہم خسارے میں پڑیں گے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی کہ نہیں صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان قبول اور اللہ کے یہاں وہ قبول بھی ہو گیا وہ صدقہ جاریہ، تو انشاءاللہ العزیز وہ نیکیاں ملتی رہیں گی اور سلسلہ چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ تو 2 باتیں ہیں ہمارے آپ کے سامنے، ایک تو مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرے یہ طلبہ یہ استاد جو یہاں پر دینی تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا بڑھ چڑھ کر کے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے دیکھا ایک ہی آدمی تو بنتا ہے اور پھر وہ ایک آدمی جو بنتا ہے ہزاروں لاکھوں کو بناتا چلا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، نانوتوی کے اندر ان کے والد صاحب تھے، ان کا مکان تھا، آج بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے اپنے گھر کے نواب تھے۔ وہ بچپنے کا زمانہ تھا، ان کے والد صاحب تھے، ان کے کوئی سمدھی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، تو گرمی کا زمانہ تھا، پانی کے لیے کچھ کہنا تھا، پانی کے لیے آواز دی، اے قاسم دیکھو یہ فلاں آئے ہیں، تمہارے فلاں آئے ہیں، پانی پلاؤ، حقے کا انتظام کرو۔ وہیں پر ایک مجذوب رہا کرتے تھے، مجذوب جو اللہ کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں، ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی ہے قاسم پانی پلاؤ، تو اس مجذوب نے کہا ہاں 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 تم کیا کہہ رہے ہو، تم اس کو قاسم سمجھ رہے ہو، یہ تو وہ ہے کہ ایک دن آئے گا دنیا ان کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہوگی، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے سلاطین ان کے سامنے جھکیں گے۔ آج تم ان کو معمولی بچہ سمجھ کر کے قاسم کہہ رہے ہو اور کل کو نہیں جانتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان مجذوب صاحب نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ دنیا نے دیکھا، چاند اور سورج نے دیکھا۔ آج دنیا کا کون سا گوشہ اور کونا ایسا ہے جہاں دارالعلوم کا فیض نہیں ہے؟ کون سا گوشہ، کون سی گلی ایسی ہے جہاں دارالعلوم کا فیض حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کا وہ فیض نہیں ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حافظ بنے اور کیا کیا بنتے چلے گئے دارالعلوم کے توسط سے۔ انہی کا فیض تھا کہ تبلیغی جماعت قائم ہوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے ان کو جزائے خیر عطا فرمایا، یہ کام کیا، جوانوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی، جو بے راہ تھے وہ راہ پر آتے چلے گئے، جو شرابی کبابی تھے شراب سے توبہ کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرما دی۔ یہ سارے کا سارا نیکیاں بے شک ان کو مل رہی ہوں گی، لیکن جتنی نیکیاں ساری دنیا کے لوگوں کو مل رہی ہیں ان ہمارے اکابر اور بزرگوں کو بھی سب کے برابر نیکیاں مل رہی ہوں گی جنہوں نے اس سلسلے کو قائم کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بنا دیا حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کو، اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے بنا دیا حضرت مدنی کو، اور حضرت مدنی نے بنا دیا علامہ رفیق صاحب کو، اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو، اور خدا جانے کتنے لوگوں کو، اور دنیا کا گوشہ کوشہ اور کونا کونا قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ تو اسی طریقے پر یہ 5 حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان 5 کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان 5 کے ذریعے 500 حافظ بنائے گا، 5000 بنائے گا یا 5 لاکھ بنائے گا۔ اب امام صاحب کو بھی کسی نے حافظ بنایا ہوگا، یہ لے کر کے بیٹھے یہاں پر 5 حافظ بنائے ان کے ذریعے بھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کے استدلال، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے استدلال عقلی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ان میں حصے داری لی ہے تو ان کے ذریعے جتنا دین کا کام ہوتا چلا جائے گا سب میں آپ کی حصہ داری انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور میں نے مثال دی ہے کمپنیوں کی، جیسے کمپنیوں میں جو لوگ شریک ہو جاتے ہیں نفع ہوتا ہے تو سب پر تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی اگر یہ بچے آپ نے بنائے ہیں، اور میں نے اپنے استاد کے حوالے سے کہا ہے وہ فرماتے تھے اور بالکل صحیح فرماتے تھے کہ ماں باپ سے نہیں بنتا حافظ، ماں باپ سے نہیں بنتا حافظ اور قاری، وہ تو ساری قوم سے مل کر بنتا ہے۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے قابل، آپ سب لوگ بڑے سعادت مند،
کہ آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو، اعانتوں کو، دولتوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور قبولیت کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن دیا آپ کو، شاندار مسجد دیا آپ کو، بڑے متدین اور نیک اور ایماندار امام دیے آپ کو، انہی کے تو اثرات آتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بعد بھی علماء موجود ہیں، تقریریں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، اس حدیث کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو صدائیں دے رہا ہوں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ لبیک کہیں گے اور زندہ دلی کا ثبوت دے کر آپ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جی انشاءاللہ 25 کٹے ہم سیمنٹ کے دیں گے، 10 کٹے ہم دیں گے اور پنکھے ہم لگائیں گے، اور اس نیت سے لگائے کہ جتنے لوگ دن کے اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ جتنی نیکیاں اور جتنا ثواب ان سب کو ملے گا، ان کے ثواب میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کے برابر کام کرنے والوں کو اور خدمت کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ بتاؤ اچھا کھڑے ہو کر، مولانا کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں؟ کچھ اندازہ ہوا ہے کتنے کٹے چاہیے اوپر ابھی لپائی میں آپ کو؟ بھائی مستری کوئی ہوں گے جو مستری کام کر رہے ہیں، بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں، اگر کوئی چست امام ہوتے تو ان کے ہاتھ میں لسٹ ہوتی، پرچہ ہوتا، صاحب یہ کٹوں کی فہرست ہے، مستری نے بتایا اتنے کٹے چاہیے اور اتنے فٹ پر پنکھے لگیں گے تو اتنے پنکھے تو ہم گن کر بتا دیں گے، اوپر بھی اتنے لگیں گے جتنے یہاں پر ہیں، اور ماشاءاللہ آدمی تو یہاں پر حال خیر بہت تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی پنکھوں پر نظر ڈالے کہ انشاءاللہ میں 2 پنکھے 3 پنکھے لگواؤں گا اپنی جانب سے، اور کوئی سیمنٹ کے کٹوں کے لیے تیار ہو۔ جی امام صاحب ماشاءاللہ، آئیے دارو لکھو بھائی، لکھنے والے لکھیے گا انشاءاللہ، ابھی انتظام ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صلہ عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے۔ تقریر آپ سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، سنیں گے، لیکن اس کام کو تھوڑا سا کر لو، حرکت میں آ جاؤ تھوڑی سی۔ نوجوانوں میں سے اٹھے کوئی آدمی، کون 5 کٹے دے گا سیمنٹ کے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بڑی مسجد ہے، سینکڑوں کٹے چاہیے، اس کے اندر فرش کا بھی کام باقی، روڑی بھی چاہیے، ڈسٹ چاہیے، اور اگر کوئی ایک ہی اللہ کا بندہ کہے کہ جتنا سیمنٹ لگے گا صاحب چلو ہم لگائیں گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا اگر تم اپنے گھروں کو بارونق بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کو بارونق بناؤ۔ جو آدمی، جو محلے والے اللہ کے گھروں کو یعنی مسجد کو خوشحال بنائیں گے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس محلے کے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشحال بنائیں گے۔ جی فرمائیے۔ مستری تسلیم صاحب ماشاءاللہ، بھائی لکھیے گا، ہمارے محترم مستری تسلیم صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، اور اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ۔ مستری تسلیم صاحب 10 کٹے ماشاءاللہ سیمنٹ کے 10 کٹے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہاں ہیں مستری سلیم صاحب؟ یہیں پر ہیں ماشاءاللہ۔ مستری تسلیم صاحب جی کوئی نام لکھ کر آئے ہیں؟ کیا نام ہے؟ مستری مستقیم صاحب کے کتنے؟ ان کے مستقیم صاحب، اچھا ابھی انہوں نے بولا نہیں بھائی، مستری مستقیم صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی انصاری کون؟ بھائی وسیم انصاری صاحب ماشاءاللہ، حافظ عمر دین صاحب ماشاءاللہ انصاری، حافظ نفیس صاحب انصاری ماشاءاللہ۔ ٹیل اور پتھر لگنا ہے، ممبر بھی تیار کرانا ہے، سب کراؤ انشاءاللہ، یہ سب زندہ لوگ ہیں، سب زندہ لوگ ہیں انشاءاللہ، یہی کرائیں گے۔ انہوں نے کیا ذمہ داری لی ہے؟ پتھر جتنا لگے گا یہ محراب میں اور چاروں طرف جو ٹیل وغیرہ لگیں گی، اچھا ماشاءاللہ، اچھا یہ 5-6 آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ پھر بولیو نام۔ مستری مستقیم صاحب، بھائی وسیم انصاری صاحب، حافظ عمر دین صاحب، حافظ نفیس انصاری صاحب، 4 آدمی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو سجاتا ہے جنت کو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا رمضان شریف سے پہلے اللہ جنت کو سجاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی اللہ کے گھر کو سجانے کا ذمہ لیا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر آباد رہیں گے، وہ سجیں گے انشاءاللہ، آپ کی نسلوں میں اور اہل و عیال میں
خیر و برکت آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی صاحبان جن کے 4 نام لیے گئے، مستقیم صاحب، مردین صاحب، لطیف صاحب، ایک اور، یہ چاروں مل کر ممبر کا کام اور جو ٹائل لگیں گے وہ کرائیں گے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا سیمنٹ کا کام تو باقی ہے بھی، سیمنٹ کا کتنا کام باقی؟ بھائی 10 کٹے کو تو اعلان ہوا ہے، کام تو بہت زیادہ ہے سیمنٹ کا. اور 10 والے بولو، کون 10 کٹے اور دے گا؟ ہے جی 50-60 کٹے لگ جائیں گے انشاءاللہ. 60 کٹوں میں سے 10 کا تو انتظام ہو گیا ماشاءاللہ. اور 10 بتائیں، 10 کون ہیں؟ اور کون لکھوا رہے ہیں؟ محمد رضوان، بھائی رضوان صاحب ہے ماشاءاللہ، وہ 5 کٹے، چلو 15 ہو گئے ماشاءاللہ. 60 میں سے 15 تو